چلو ہم مان لیتے ہیں۔ از نیاب حسین مکمل ناول۔ سنان جلدی سے نیچے پہنچو، پھپھو اور یاشار بھائی گاؤں سے آئے ہیں۔ ہانیہ صدا لگاتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ پھپھو آئی ہیں اور تم بھاگتی ہوئی نیچے نہیں پہنچی؟ ہانیہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ تمہارا کیا خیال ہے میں ابھی بھی دوڑتی ہوئی نیچے پہنچ جاؤں گی؟ اب میں کوئی بچی نہیں ہوں، 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹ ہوں میں، وہ نہایت متانت سے بولی۔ اچھا تم جلدی سے نیچے آؤ، میں جا رہی ہوں، وہ اسے کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ تم کیا جانو ہانیہ کہ مجھے کیا ہوا ہے، یہ تو ابھی مجھے خود بھی معلوم نہیں، وہ خود سے بولی اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی نیچے چلی آئی جہاں سب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ السلام علیکم، وہ بیک وقت پھپھو اور یاشار سکندر سے مخاطب ہوئی۔ یاشار نے جواب میں ہولے سے سر ہلا دیا جبکہ پھپھو نے اسے پیار کرتے ہوئے ساتھ ہی بٹھا لیا تھا۔ سب کے لیے اس کا رویہ جیسا بھی تھا لیکن یاشار سکندر ایک ایسا شخص تھا جو اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ اسے سنان کے انداز و اطوار چونکا رہے تھے۔ کوئی ایسی بات ضرور ہوئی تھی جس نے سنان مرتضیٰ کو بدل ڈالا تھا۔ وہ اس وقت واسع اور مرتضیٰ ماموں سے بات چیت میں مصروف تھا لیکن اس کا دھیان سنان کی طرف ہی تھا جو ہولے ہولے سب کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھی۔ پھپھو آپ رکیں گی نا؟ سنان نے فرحانہ بیگم سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، کل واپس جانا ہے، امان اکیلا ہوگا اس لیے کل مجھے واپس جانا ہے، انہوں نے اسے کہا تو اس نے بھی ضد نہیں کی۔ اگلے دن پھپھو نے جاتے ہوئے اسے چھٹیوں میں گاؤں آنے کا کہا تو اس نے سر اس بات پھیلا دیا۔ یاشار سکندر نے چھوڑنے جا رہا تھا، اس کی پوسٹنگ کیونکہ اسی شہر میں ہوئی تھی اس لیے وہ انہی لوگوں کے ساتھ رہ رہا تھا۔ یاشار بیٹا، میں سوچ رہی ہوں کہ اب تمہاری شادی کر دوں۔ فرحانہ بیگم نے پھر سے وہی موضوع چھیڑ دیا جس سے وہ دور بھاگتا تھا۔ اماں جان، ابھی مجھے اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، ابھی سے میں اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ وہ ان کے پاس بیٹھا اور ان سے بولا، تو کب کہہ رہی ہوں کہ تم کچھ نہ کرو، میں تو صرف تمہاری شادی کی بات کر رہی ہوں۔ گھر میں بہو آ جائے گی تو مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوگا، امان اسکول چلا جاتا ہے، تم اپنی ڈیوٹی پورے کرنے چلے جاتے ہو اور پیچھے میں اکیلی رہ جاتی ہوں۔ بس اب اگلی دفعہ چھٹی پر آؤ تو مجھے اپنی کوئی پسند ہے تو بتا دو، ورنہ پھر میں اپنی ہی پسند کی بہو لے آؤں گی۔ وہ اسے سوچنے کا موقع دیتی ہوئی بولی تو وہ بھی چپ کر گیا تھا۔ وہ شام کو ہی خان ولا پہنچا تھا۔ مصطفیٰ ماموں سے اس کی ملاقات کافی عرصے بعد ہوئی تھی کیونکہ وہ صبح کو جاتا تو پھر شام کو ہی واپس آتا، اکثر اوقات تو رات ہو جاتی اس لیے اس کی ملاقات مصطفیٰ ماموں سے نہ ہو پاتی۔ ہاں بھائی برخودار، آج کل کہاں ہوتے ہو، نظر ہی نہیں آئے کافی عرصے سے، مصطفیٰ ماموں نے پوچھا۔ پچھلے دنوں ایک اہم کیس میں پھنسا ہوا تھا، کافی مصروفیت رہی، وہ انہیں تفصیلات بتانے لگا۔ اتنے میں سنان اور ہانیہ اکیڈمی سے واپس آ گئی۔ اس کے قدم یاشار کو سامنے بیٹھے دیکھ رک گئے تھے لیکن پھر ہانیہ کے ساتھ وہ آگے بڑھ گئی تو انہوں نے بیک وقت سلام کیا۔ کیسی جا رہی ہے تم لوگوں کی پڑھائی؟ یاشار نے دونوں سے پوچھا۔ بس یاشار بھائی کچھ نہ پوچھے، ہمارا تو کوئی حال ہی نہیں ہے، ہانیہ سنان کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی تو مصطفیٰ ماموں اور یاشار سکندر اس کی بات سن کر مسکرا دیے۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ مصطفیٰ ماموں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف فرحانہ بیگم تھی۔ ہاں فرحانہ پہنچ گیا، ابھی ابھی پہنچا ہے، مصطفیٰ ماموں نے یاشار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اس سے خود بات کرتا ہوں۔ فرحانہ بیگم نے نہ جانے کیا کہا تھا پھر فون رکھ دیا گیا۔ ہانیہ اور سنان اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہاں بھائی یہ شادی وغیرہ کا کیا چکر ہے؟ مصطفیٰ ماموں ان دونوں کے جاتے ہی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ یاشار سکندر ایک پل میں ہی اماں جان کے فون کرنے کا مقصد سمجھ گیا تھا۔ وہ مصطفیٰ ماموں سے اس حد تک ڈائریکٹ بات کی توقع نہیں کر رہا تھا اس لیے ان کی بات سن کر سر پٹا گیا۔ وہیں سنان کی حسیات بھی تیز ہو گئی تھی لیکن یاشار سکندر نے جواب میں کیا کہا تھا وہ نہ سن سکی۔ ہانیہ اپنے پوشن کی طرف بڑھ گئی تھی اور وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اب کیا ہوگا وہ سوچنے لگی۔ اتنے میں گڑیا اس کے کمرے میں یاشار سکندر کا پیغام لے کر آئی۔ آپ کو یاشار بھائی اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں، وہ کہہ کر چلی گئے اور وہ نئے سرے سے سوچ میں مبتلا ہو گئی کہ نہ جانے کیوں بلایا ہے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بیٹھو۔ وہ ایزی چیئر پہ جھومتا شاید اس کا منتظر تھا تبھی رک سا گیا۔ وہ چپ چاپ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ یاشار سکندر کی آواز کمرے میں گونجی۔ سنان نے ایک نظر اس کو دیکھا جو اب ایزی چیئر سے اٹھ کر اس کے بالکل سامنے آ بیٹھا تھا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ سنان تم چاہے جو کچھ بھی کہو، کچھ تو ہوا ہے، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں اس لیے شاباش جلدی سے کہو۔
یاشار سکندر نے پھر سے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی. میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں. وہ کمرے سے نکل جانا چاہتی تھی کہیں وہ اس راز کو نہ پالے جو وہ خود سے بھی چھپائے پھر رہی تھی. وہ پھر سے اس کی راہ میں حائل ہوا. سنان، یہ تمہارا کترانا، یہ گھبراہٹ کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا. سنان نے اس کی آنکھوں میں سوچوں کی تحریر دیکھی تو رک گئی. آپ کو اگر یہ دعویٰ ہے کہ آپ میری رگ رگ سے واقف ہیں تو پھر آپ کیوں انجان بن رہے ہیں؟ وہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی اور پیچھے یاشار سکندر کو سوچوں کے ایک نئے جہان میں چھوڑ گئی. کیا سنان مجھ سے؟ وہ کہتے ہوئے خود ہی نفی میں سر ہلانے لگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو بالکل بھی اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتا. بے وقوف لڑکی، نہ جانے کیا ہو گیا ہے اس کو. وہ بڑبڑایا. مرتضیٰ خان بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے. ایک بیٹا واسع اور بیٹی سنان تھی. سنان کی پیدائش پر بیگم کا انتقال ہو گیا. سنان کی تربیت دیکھ بھال سب سے زیادہ فرحانہ بیگم نے کی تھی جو مصطفیٰ خان سے بڑی تھی. فرحانہ کی بھی 2 اولادیں تھیں، یاشار سکندر اور آوان سکندر، جبکہ سب سے چھوٹے ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں، ہانیہ اور گڑیا. واسع مرتضیٰ صاحب کے ساتھ بزنس میں ان کے ساتھ تھا. یاشار سکندر پولیس کے محکمے میں تھا جبکہ امان میٹرک کا طالب علم تھا. ہانیہ اور سنان 3rd ایئر میں تھیں جبکہ گڑیا 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی. مصطفیٰ خان کی بیگم نوشین ایک مکمل گھریلو خاتون تھی. یاشار سکندر کو تقریباً ہفتے ایک بعد فرصت ملی کہ وہ سنان سے دوبارہ بات کر سکے تو وہ اس کے کمرے میں چلا آیا. کیا کہا تھا تم نے اس دن؟ وہ بالکل اس کے سامنے کھڑے پوچھ رہا تھا. کوئی جواب نہ پا کر وہ پھر سے مخاطب ہوا تو وہ سر جھکائے بیٹھی تھی. سنان، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں. کیا بکواس کی تھی تم نے اس دن؟ وہ دھاڑا. بکواس نہیں کی تھی، سچ کہا تھا. میں آپ سے. بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ یاشار سکندر کا ہاتھ اٹھ گیا. شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ. وہ لڑکھڑا کر بیڈ پر گر پڑی. سنان، بکواس بند کرو اپنی. اس کو بازوں سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا. کان کھول کر میری بات سنو. اس بارے میں اگر تم نے کوئی مزید بکواس کی تو مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا. میں تو تمہیں بچی سمجھتا تھا، اسی لیے تمہارے ناز نخرے اٹھاتا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس کا یہ مطلب نکالو گی. وہ درشتگی سے بولا. آپ کبھی نہیں سمجھ سکیں گے میں سچ مچ آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں. وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولی. کس نے بھری ہے تمہارے ذہن میں یہ خرافات؟ بولو. وہ اس سے پوچھ رہا تھا. یہ خرافات نہیں ہے. وہ پھر زور سے بولی. سنان، ان ہاتھوں میں کھلایا ہے تمہیں. اپنی اور میری عمر میں فرق جانتی ہو؟ پورے 15 سال بڑا ہوں میں تم سے. میں نے تمہیں آج تک اس نظر سے نہیں دیکھا اور نہ ہی دیکھ سکتا ہوں. اس گھر میں میری اگر تھوڑی بہت عزت ہے تو رہنے دو. میرے لیے بچی ہو تم، گڑیا اور بالکل آمان جیسی. وہ افسوس سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا. سنان نے کچھ کہنے کو لب کھولے ہی تھے کہ وہ اسے پھر سے وارن کرتے ہوئے بولا. اب مزید کوئی بکواس نہیں سننا چاہتا میں، اور بھول جاؤ اب کہ تم کسی یاشار سکندر کو جانتی تھی. وہ کہہ کر باہر چلا گیا اور سنان وہیں صوفے پر ڈھیسی گئی تھی. ارے یہ کیا، کہاں جا رہے ہو تم؟ نوشین مامی نے اسے پوچھا. مامی، میری پوسٹنگ لاہور ہو گئی ہے، مجھے آج ہی وہاں رپورٹ کرنی ہے. ٹھیک 1 ہفتے بعد وہ یہاں سے چلا گیا تھا. سنان کالج سے واپس آئی تو اسے پتا چلا وہ رونے کے سوا اور کیا کر سکتی تھی. یاشار، آپ نے کیوں کیا ایسا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی. اسے اپنا کوئی کانٹیکٹ نمبر بھی نہیں دیا تھا، رابطے کا کوئی ذریعہ ہی نہ رہا. سنان، تمہارا فون ہے. ہانیہ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی. اسے فون تھام لیا. دوسری طرف پھپھو تھی. بیٹا، کب آ رہی ہو تم؟ اب تو تمہارے پیپرز بھی ختم ہو گئے ہیں، فرحانہ بیگم نے پوچھا. پھپھو، میں آنے کی کوشش کروں گی، وہ انہیں ٹالتے ہوئے بولی. بیٹا، میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی. کل عمان کو لینے ڈرائیور کو بھیج رہی ہوں، اس کی بھی چھٹیاں ہو گئی ہیں، تم بھی اس کے ساتھ چلی آنا. وہ بہت مان سے بولی تو اسے بھی حامی بھرنا ہی پڑی. ہانیہ فی الحال اس کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی. اس نے پیپرز کے فوراً بعد کمپیوٹر کلاسز جوائن کرنی تھی. اگلے دن وہ گاؤں چلی آئی. یہاں آ کر اسے ہمیشہ ہی اچھا لگتا تھا. عمان اگرچہ میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا مگر دونوں میں خوب دوستی تھی. شام کو وہ پھپھو کے ساتھ کچن میں مصروف تھی کہ یاشار سکندر کی گاڑی کا مخصوص ہارن بجا. پھپھو بھی آواز سن کر متوجہ ہوئی اور بے اختیار باہر آ گئی. سامنے ہی وہ نظر آیا. پھپھو نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا. وہ بھی کچن سے باہر چلی آئی. اسے دیکھتے ہی یاشار سکندر کے ماتھے پر کئی لکیریں ابھریں لیکن پھر اسے نظر انداز کرتا اندر کی طرف بڑھ گیا. سنان کو اسے اتنے عرصے بعد دیکھنے کی جہاں بے حد خوشی تھی
وہ اس کی ناراضگی سے خائف بھی تھی۔ وہ 15 دن کی چھٹی پر تھا۔ کچھ دن تک وہ اس کے جارحانہ انداز سے خائف رہی، لیکن پھر اس نے بھی یاشار سکندر کے انداز سے سمجھوتا کر لیا اور خود کو اپنی عادتوں سے باز نہ رکھ سکی۔ یاشار سکندر کے گھوڑوں کے استبل سے گھوڑا لے کر وہ امان کے ساتھ باہر چلی آئی۔ کچھ دیر تو وہ خود بہادری سے رائڈنگ کرتی رہی، پھر اس نے امان کو گھوڑے پر بیٹھنے کو کہا اور خود لگام تھامے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ نہ جانے گھوڑا کیوں بدکنے لگا، امان سیدھا نیچے گرا اور اس کے بعد سنان کے ہاتھوں سے لگام چھوٹی اور وہ بھی گھسیٹتی ہوئی نیچے گر گئی۔ دونوں کے بازوں اور گھٹنوں پہ خراشیں آئی تھی۔ امان، تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ نہ جانے اسے کس نے اطلاع کر دی تھی جو اب یہاں بیٹھا فکر مندی سے پوچھا تھا۔ سنان نے اپنی چوٹ کو سہلاتے ہوئے نم آنکھوں سے اسے دیکھا جو اس وقت صرف اور صرف امان کی طرف متوجہ تھا۔ بھائی بس بچت ہو گئی، ورنہ ان دونوں نے کوئی کسر تو نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے بیک وقت گھوڑے اور سنان کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں منع کیا تھا نا کہ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، مگر تم لوگ بڑوں کی بات کو کبھی سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اب بھگتو۔ وہ امان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا جو اس کا سہارا لے کر چل رہا تھا۔ یاشار سکندر نے دوسرے ہاتھ سے گھوڑے کے لگام تھام لی جو اسے دیکھ کر فوراً پاس چلایا تھا۔ سنان نے اپنے آنسوں کو باہر آنے سے بمشکل روکا اور خود ہی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ سنان آپی، آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ امان نے پیچھے مڑ کر اس سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یاشار سکندر نے ایک نظر میں اس کے بازو پہ لگی خراشوں کو دیکھا، مگر دوسرے ہی لمحے سر کو جھٹک کر امان کی طرف متوجہ ہوا۔ جیسے ہی وہ لوگ گھر پہنچے تو یاشار سکندر امان کو اماں جان کے پاس آیا۔ اماں جان، دیکھیں، آپ اپنے اس لاڈلے کو صبح میں منع کر کے بھی گیا تھا کہ مت کہیں جانا، لیکن یہ باز نہیں آیا۔ شکر کریں کوئی ہڈی پسلی نہیں ٹوٹی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے بازوں پر لگی خراشوں پر دوا لگانے لگا۔ سنان تو گھر میں داخل ہوتے ہی اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ ایک پل کو یاشار سکندر کو اپنے رویے کی بدصورتی کا احساس ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ کچھ دن پہلے کی بات یاد کر کے لب بھنج کر رہ گیا اور واش روم ہاتھ دھونے کے لیے بڑھ گیا تھا۔ اگلی صبح وہ لوگ ناشتہ بھی کر ہی رہے تھے کہ یاشار سکندر نہایت تیزی سے اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اماں جان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یاشار بیٹا، خیریت تو ہے نا؟ فرحانہ بیگم نے پوچھا۔ یاشار انہی کی طرف چلا آ رہا تھا۔ سنان نے اپنی تمام تر توجہ چائے کی طرف مرکوز کر دی۔ ڈی آئی جی صاحب نے فوراً بلایا ہے تو بس واپس جا رہا ہوں۔ سنان کو اس کی آواز سنائی دی۔ اچھا بیٹا، تم تیاری کر لو، میں ناشتہ تمہارے کمرے میں بھجواتی ہوں۔ اماں جان نے نرمی سے کہا۔ اماں جان، میرے پاس ٹائم بالکل بھی نہیں ہے، ناشتے کو رہنے دیں، آپ بس چائے بھجوا دیں۔ وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اماں جان نے چائے تیار کر کے سغرا کو دیکھا جو اس وقت چارہ اٹھائے بھینسوں کے باڑے کی طرف جا رہی تھی۔ انہوں نے اس وقت بلانا اسے مناسب نہ سمجھا۔ یاشار سکندر کی صفائی پسند طبیعت سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ انہوں نے سنان کو چائے دے کر بھیجا جو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کمرے کی طرف چل دی۔ دروازہ نوک کیا تو اندر سے اس کی مصروف سی آواز سنائی دی۔ وہ اجازت ملنے پر دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ وہ اس وقت اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک پل کو اس کے ہاتھ جہاں تھے وہیں رک گئے، مگر دوسرے ہی لمحے وہ اس کے سر پہ جا پہنچا جو چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے کھڑی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں میرے لیے پرابلمز پیدا کر رہی ہو؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ رکھو یہ ادھر ٹیبل پر اور جاؤ یہاں سے، آئندہ میرے کمرے میں قدم مت رکھنا۔ وہ غصے سے بولا۔ وہ چائے رکھ کر فوراً کمرے سے باہر آ گئی۔ نہ جانے کون اس کے دماغ میں ایسی خرافات بھرتا ہے۔ وہ چائے کا سپ لیتے ہوئے پرسوچ انداز میں بڑبڑایا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ہی وہ سب سے مل کر چلا گیا تھا۔ یاشار سکندر کی گاڑی جب تک نگاہوں سے اوجھل نہ ہوئی وہ چھت پر ٹکی رہی تھی۔ آپ ایک دن خود کہیں گے آپ نے بہت غلط کیا، وہ ہولے سے بولی تھی اور سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی گئی۔ واسے کے ساتھ وہ گھر واپس آ گئی تھی۔ 4th ایئر کی کلاسز سٹارٹ ہو چکی تھیں۔ انہی دنوں میں پھپھو کے فون نے گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑا دی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس بات سے اس کے دل میں کیا بھونچال آ گیا ہے۔ اس نے شادی کے لیے رضامندی دے دی تھی اور ساتھ ہی اپنی پسند سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ ربیہ نواز، جو کہ اس کے چچا کی بیٹی تھی، اس کی ہم عمر ہم مزاج، کسی کالج میں پڑھاتی تھی۔ سنان کو جب یہ پتا چلا تو اس نے یاشار سکندر کی طرف فون ملا دیا۔ فون اسی نے ریسیو کیا۔ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ وہ بلک بلک کرو تھی۔ اگر یہی سوال میں تم سے کروں تو کیوں کری ہو ایسا؟ کیوں اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی بدنام کرنا چاہتی ہو؟ جب جانتی ہو کہ ایسا ممکن نہیں تو پھر کیوں مجھے سب کی نظروں اور خاص طور پر مرتضیٰ ماموں کی نظروں سے گرانا چاہتی ہو؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیوں ممکن نہیں ہے یہ سب؟ آپ ایک دفعہ حامی تو بھریں، کچھ مشکل نہیں ہے۔ سب اتنا پسند کرتے ہیں آپ کو، آپ کی عزت کرتے ہیں، تو وہ کیوں انکار کریں گے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ سنان،
اگر سب مان بھی جائیں تو پھر بھی میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا. وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا, میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی, آپ کی ہر بات مانوں گی. مجھے پتا ہے آپ صرف میری وجہ سے اتنی جلدی شادی کے لیے مان گئے ہیں. وہ ایک بار پھر بہت آس سے بولی, سنان, میں نے کہا نا تم ابھی بچی ہو. مجھے کوئی میچور لڑکی چاہیے اور تم میچور نہیں ہو. اور تم سے کس نے کہا کہ میں تمہاری وجہ سے شادی کر رہا ہوں؟ شادی تو مجھے کرنی ہی تھی, جلد یا بدیر. اور اب میں فون رکھنے لگا ہوں. میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا اور اب آخری بار کہہ رہا ہوں, اب مجھ سے دوبارہ اس موضوع پر کوئی بات مت کرنا. میں اب تمہارا کوئی لحاظ نہیں کروں گا. غصے سے اس نے فون پٹخ دیا تھا. ٹھیک ہے, اب میں بھی دیکھوں گی کہ محبت کی بازی کون جیتتا ہے, میں یا آپ. وہ اپنی ہتھیلی سے آنسو صاف کرتے ہوئے خود سے بولی. فرحانہ پھپھو تو لگتا تھا کہ ساری تیاریاں پہلے سے ہی مکمل کر کے بیٹھی تھی, اس لیے فوراً 1 ماہ بعد کی تاریخ رکھ دی. ہانیہ اور گڑیا بھی بھرپور طریقے سے تیاریوں میں مصروف تھی, اور ایک وہی تھی جو پوری دنیا سے شاید بے خبر اپنے کمرے میں ہر وقت پڑھائی میں مصروف ہوتی. سنان, کیا بور کر رہی ہو تم بھی؟ کوئی شادی کی تیاری نہیں کر رہی؟ ہانیہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی. تم بے فکر رہو, میں ٹائم پر سب تیاری کر لوں گی, ابھی تو کافی دن باقی ہیں. وہ کہہ کر پھر سے کتابیں پڑھنے میں مصروف ہو گئی. ہانیہ اس کی طرف پرسوچ نظروں سے دیکھنے لگی. سنان, کیا بات ہے, تم کچھ بدل سی گئی ہو؟ وہ کتاب اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے بولی. ہانیہ, کتاب واپس کرو, میرا کل ٹیسٹ ہے, فضول میں مجھے تنگ مت کرو. وہ کتاب لیتے ہوئے بولی, پھر خود ہی سے اسے اپنے لہجے کا احساس ہوا. سوری ہانیہ, کل میرا ٹیسٹ ہے, اسی وجہ سے میں پریشان تھی, میری تیاری بھی نہیں ہے. تم بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ نرم مسکراہٹ چہرے پہ سجائے بولی. کچھ نہیں, میں تو یاشار بھائی کی شادی کے لیے ایکسائٹڈ ہو رہی تھی, تو اسی لیے تمہارے پاس چلی آئی. چلو تم پڑھو, میں پھر آ جاؤں گی. وہ کہتے ہوئے اٹھی. تم ناراض تو نہیں ہو نا؟ سنان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا تو ہانیہ ہنس دی. میں کیوں ناراض ہونے لگی, تم پڑھو, میں شام کو پھر آ جاؤں گی. ہانیہ چلی گئی تو سنان بھی گہرا سانس لے کر پھر سے کتاب کی جانب متوجہ ہو گئی. یاشار سکندر کی مہندی کے روز وہ سب شہر سے گاؤں کی جانب روانہ ہوئے تھے. سنان نے اینڈ ٹائم پر جانے سے انکار کر دیا اور کالج میں دسمبر ٹیسٹ کا بہانہ بنا دیا تھا. مرتضیٰ صاحب سے اسے کافی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی تھی. بیٹا, اگر تم پہلے بتا دیتی تو شادی کی تاریخ آگے رکھ دیتے. مرتضیٰ صاحب نے ڈانٹنے کے بعد اسے کہا. پھر وہ لوگ اسے چھوڑ کر روانہ ہو گئے. ہانیہ کے پیپر جنوری میں تھے, اس لیے وہ کافی خوش تھی. گاؤں میں ان سب کا پھپھو نے بہت خوشی سے استقبال کیا تھا. وہیں وہ سنان کے نہ آنے پر حیرت زدہ بھی ہوئی. مرتضیٰ بھائی, یہ سنان کہاں ہے, کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے استفسار کیا. فرحانہ, اس پاگل نے اینڈ ٹائم پر بتایا کہ اس کے دسمبر ٹیسٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں. مرتضیٰ صاحب کو بھی ابھی اس کی بچگانہ حرکت پر غصہ کم نہ ہوا تھا. اس نے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے, میں کوئی اور تاریخ رکھ دیتی. فرحانہ بیگم نے کہا تو مرتضیٰ صاحب نے بھی ان کی تائید کی, جبکہ یاشار سکندر جانتا تھا کہ وہ کیوں نہیں آئی, مگر خاموشی کے سوا کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا. شام کو مہندی کا فنکشن تھا. یاشار سکندر کو دوپٹے کے چھاؤں میں کرسی تک لایا گیا. بلیک کرتا شلوار پہنے وہ آج باقی دنوں کی نسبت بہت مختلف لگ رہا تھا. سب نے مہندی کی رسم ادا کی. یاشار سکندر کو ایک لمحے کے لیے سنان کے گھر موجودگی کا احساس شدت سے ہوا. اس کا جی چاہا کہ اسی وقت جائے اور اس کو اپنی خوشیوں میں شامل کرے, مگر اگلے ہی لمحے وہ خود پر قابو پا گیا. اگلے دن چونکہ شادی تھی, بارات گاؤں میں ہی جانی تھی, لیکن پھر بھی وقت کی پابندی کا خیال رکھا گیا. بارات ٹائم پر پہنچی. ربیہ نواز ربیہ سکندر بن کر پھپھو کے گھر آ گئی. ولیمے کے بعد وہ تمام لوگ بھی شہر لوٹ آئے تھے اور ساتھ ہی ان لوگوں کو شہر آنے کی دعوت بھی دے ڈالی. گھر پہنچے تو سنان کو بخار میں تڑپتا دیکھ 3-4 دنوں میں وہ بالکل کمزور ہو گئی تھی. ڈاکٹر کو بلایا گیا. ڈاکٹر صاحب, کوئی فکر مندی کی بات تو نہیں نا؟ واسع نے سنان کے متعلق پوچھا. نہیں, گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, معمولی سے بخار ہے, آپ یہ دوائیاں استعمال کریں, انشاءاللہ اللہ جلدی آرام دے گا. ڈاکٹر نے مرتضیٰ صاحب اور واسع سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا تھا. وہ دونوں باپ بیٹا پھر سنان کے کمرے کی طرف بڑھ گئے جہاں نوشین مامی اسے سوپ پلا رہی تھیں. 2 دن میں اس کی حالت کافی بہتر ہو گئی تھی. انہی دنوں میں ربیہ اور یاشار سکندر ان سے ملنے چلے آئے. سبھی نے ان کا بھرپور استقبال کیا. وہیں انہیں سنان کی طبیعت کی خرابی کا پتہ چلا. یاشار سکندر کی حسیات یکدم تیز ہوئی تھیں. ربیہ سنان سے ملنے اس کے کمرے میں چلی آئی. ہانیہ نے اس کا تعارف کروایا. ربیہ بہت اچھے طریقے سے ملی. وہ سنان سے کافی دیر تک اس کے بارے میں باتیں کرتی رہی, جبکہ سنان صرف ہوں ہاں میں ہی جواب دیتی رہی. یاشار سکندر اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا. ان دونوں کے جانے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی. ربیہ, جلدی سے میرا کوئی سوٹ پریس کر دو, مجھے شام ہونے سے پہلے لاہور پہنچنا ہے.
یاشار سکندر نے ربیہ سے کہا جو اس وقت کل کا لیکچر تیار کر رہی تھی۔ یاشار آپ اماں جان سے کہہ دینا میں فی الحال مصروف ہوں۔ وہ کہہ کر پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ یاشار سکندر کو اس کی بات پہ غصہ بہت آیا مگر فوراً ہی برداشت کر گیا اور اپنے کپڑے لے کر اماں جان کے کمرے کی طرف چل دیا۔ انہیں کپڑے پریس کرنے کے لیے کہہ کر خود واش روم میں چلا گیا۔ واپس آیا تو اس وقت ربیہ اپنے بھائی داؤد سے باتوں میں مصروف تھی۔ داؤد ربیہ کا چھوٹا بھائی تھا۔ میٹرک میں ناکامی کے بعد جس نے تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا تھا اور آج کل فارغ ہی تھا، سب کے بہت سمجھانے پر بھی وہ تعلیم کی جانب دوبارہ راغب نہیں ہوا تھا۔ یاشار سکندر نے جب ربیہ اور داؤد کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو ملنے کے بعد اماں جان کی طرف چلا آیا جو کہ چائے بنانے میں مصروف تھی۔ اماں جان آپ یہ سب کیوں کری ہیں؟ ربیہ سے کہیں وہ خود کیا کرے یہ سب؟ وہ اندر کے غصے کو دباتے ہوئے بولا۔ بیٹا کیوں غصہ کر رہے ہو؟ آج نہیں تو کل اسے ہی تو کرنا ہے نا یہ سب کچھ۔ چلو تم بیٹھ کر ناشتہ کرو، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ اماں جان متانت سے بولی۔ اماں جان میں اسے یہاں بٹھا کر رکھنے کے لیے نہیں لایا، آپ اسے کہتی کیوں نہیں ہے؟ اس کا فرض بنتا ہے آپ کی ہیلپ کروائے، خدمت کرے آپ کی۔ وہ کچن میں ہی بیٹھ گیا۔ بیٹا آہستہ آہستہ سب کچھ سیکھ جائے گی، بچی نہیں ہے وہ۔ اماں جان اٹھتے ہوئے بولی تو وہ خود بھی نظریں چرا کر دل ہی دل میں گویا ہوا۔ ہاں بچی نہیں ہے اسی لیے لایا تھا۔ اور وہ سنان، اسے نہ جانے کیوں سنان یاد آ گئی۔ اگر وہ یہاں ہوتی تو اماں جان کتنی خوش ہوتی۔ اسے اماں جان کی خواہش بھی معلوم ہو گئی تھی مگر وہ خاموش رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ ربیہ کچن میں داخل ہوئی۔ وہ چونک گیا۔ ربیہ کیا یہ اچھا لگتا ہے کہ تم وہاں بیٹھی گپے لگا رہی ہو اور اماں جان یہاں تمہارے کام کر رہی ہوں؟ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو ربیہ نے بہت حیرت سے دیکھا۔ میرا بھائی آدھے گھنٹے کے لیے آیا ہے اور میں وہ ٹائم چائے بنانے میں گزار دوں صرف اور صرف آپ کے اطمینان کے لیے؟ یاشار آپ تو کم از کم ایسی باتیں نہ کریں۔ وہ کہہ کر چلی گئی اور یاشار سکندر نے وہیں اپنا سر تھام لیا۔ امان میٹرک کے بعد اب کالج میں تھا اور ہر ویکینڈ پر ہی آتا تھا۔ اماں جان گھر میں اکیلی ہوتی، یاشار سکندر لاہور اور ربیہ کالج چلی جاتی۔ اماں جان کو گھر کی ویرانی کھانے کو دوڑتی لیکن وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ ربیہ یاشار سکندر کی پسند تھی، حالانکہ ان کا ارادہ سنان کو اپنے گھر لانے کا تھا، لیکن یہ بات انہوں نے صرف اپنے دل تک ہی محدود رکھی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یاشار سکندر بھی ان کی یہ خواہش جانتا تھا۔ وہ بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ اگر وہ ربیہ کے ساتھ خوش تھا تو پھر وہ کیوں ایسی بات کرتی؟ دوپہر کا وقت تھا، وہ کھانا بنا چکی تھی۔ ربیہ ابھی ابھی کالج سے لوٹی تھی۔ انہوں نے اسے فریش ہونے کا کہا اور خود کھانا گرم کرنے لگی۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ فون ربیہ نے ہی ریسیو کیا تھا۔ نہ جانے فون پر کیا کہا گیا تھا، وہ رونے لگی۔ اماں جان کامتے دل کے ساتھ فوراً اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ میرا بچہ خیریت سے تو ہے نا؟ انہوں نے بےتابی سے پوچھا۔ ربیہ نے غصے سے ان کی طرف دیکھا۔ اماں جان اس دنیا میں آپ کے بچوں کے علاوہ بھی لوگ بستے ہیں، آپ کے بچے ٹھیک ہیں، انہیں کیا ہونا ہے؟ وہ شاید بدلحاظ ہو چکی تھی۔ میرے بھائی کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے۔ ہائے میرا بھائی بھلا کیا کر سکتا ہے، وہ تو بہت معصوم ہے۔ وہ اپنے اکلوتے بھائی کا ذکر بہت محبت سے کر رہی تھی، جبکہ اماں جان کے بچوں کی اہمیت اس کی نظر میں کیا تھی وہ اماں جان کو بتا چکی تھی۔ اماں جان اپنی بے وقوفی کے احساس سے باہر چلی گئیں اور سوچنے لگیں کہ یہ کیسی عورت ہے کہ اپنے شوہر کے بارے میں کہتے ہوئے ذرا احساس نہیں ہوا۔ اس نے تو شاید سوچا بھی نہ ہوگا کہ غصے میں وہ کیا غلط کہہ گئی ہے۔ ربیہ نے فوراً کچھ سوچتے ہوئے یاشار سکندر کو فون ملایا۔ ہیلو یاشار، میں ربیہ بات کر رہی ہوں۔ ربیہ جلدی سے بولی۔ ہاں بولو، خیریت ہے؟ تم نے فون کیا؟ گھر پہ تو سب خیریت سے ہے نا؟ اماں جان کی طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اس سے پوچھنے لگا اور ربیہ اس وقت غصے سے کھول اٹھی۔ یاشار اس گھر میں اور بھی لوگ رہتے ہیں، بہرحال آپ جلدی گھر واپس ہیں، ایمرجنسی ہے۔ وہ اسے سر تا پیر حیرت میں چھوڑ کر فون بند کر گئی تھی۔ اگلے 2 گھنٹے میں وہ گھر پر تھا۔ ربیہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ جلدی سے بولا۔ یاشار میرے بھائی کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے، پلیز آپ اسے رہا کروا دیں۔ وہ عاجزی سے بولی اور یاشار سکندر کے اندر اس بات نے اشتعال بھر دیا۔ تم نے مجھے اس بات کے لیے بلایا ہے اور میں پورا رستہ نہ جانے کیا سمجھتا رہا، اتنا پریشان رہا، تم مجھے فون پر بتا دیتی تو میں وہاں بیٹھ کر بھی کچھ نہ کچھ کر سکتا تھا۔ اسے ربیہ پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ ایسی بچگانہ حرکت کی اسے امید نہ تھی۔ وہ غصے سے اماں کی جانب چلا آیا جو باہر ہی کھڑی تھی اور ربیہ پیچھے غصے سے کھولتی رہی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے کمرے میں آیا، فون ملایا تاکہ ربیہ کے بھائی کے بارے میں جان سکے۔ دوسری طرف نہ جانے کیا کہا جا رہا تھا۔ یاشار سکندر لب بھینچے سنتا رہا اور پھر فون رکھ دیا۔ ربیہ نے امید بھری نظروں سے دیکھا۔ ربیہ
داؤد کے پاس سے کافی مقدار میں منشیات برآمد ہوئی ہیں۔ یاشار سکندر کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر ربیہ نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن داؤد کے پاس یہ کیسے آئی؟ یہ تو سراسر الزام ہے، داؤد ایسا نہیں ہے۔ وہ پھر بولی، دیکھو اگر وہ بے گناہ ہوا تو کوئی اسے سزا نہیں دے سکتا، اور اگر یہ الزام سچ ثابت ہوا تو اسے سزا ضرور ملے گی۔ وہ اسے سمجھانے لگا، کیوں؟ آپ کی یہ افسری کب کام آئے گی؟ آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ وہ تنک کر بولی، ربیہ میں کسی غلط کام میں کبھی بھی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر وہ سچا ہے، بے گناہ ہے، تو میں اس کی مدد ضرور کروں گا، ورنہ نہیں۔ وہ کہہ کر باہر چلا گیا۔ تمام معلومات حاصل کر کے جب وہ گھر لوٹا تو رات ہو چکی تھی۔ داؤد پر لگا الزام سچ تھا۔ اسے بہت افسوس ہوا کہ وہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اس نے تمام تفصیل ربیہ کو بتائیں اور کسی بھی قسم کی مدد سے انکار کر دیا۔ ربیہ کا دل یاشار سکندر سے بدگمان ہو چکا تھا۔ دوسرے دن اس کے واپس جاتے ہی ربیہ نے اماں جان کے خلاف محاذ شروع کر دیا تھا۔ اس کے خیال میں یہ سب کیا دھرا ان کی اماں جان کا ہی تھا۔ سنان اور ہانیہ 4th ایئر کے پیپرز دے کر فارغ ہوئی تو واسع اور ہانیہ کی شادی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سنان اپنے بھائی کی شادی بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتی تھی، تبھی اس نے شادی کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ہفتہ پہلے سے ہی سنان کی خواہش پر گھر میں ڈھولک رکھ دی گئی۔ اماں جان بھی امان کے ساتھ شہر پہنچ چکی تھی۔ ربیہ اور یاشار سکندر نے مہندی کے دن ہی پہنچنا تھا۔ سنان کو دیکھ کر اماں جان کو کافی حیرت ہوئی، وہ انہیں کافی بدلی بدلی سی دکھائی دی تھی۔ سنان تم تو لگتا ہے بھول ہی گئی ہو، کبھی فون بھی نہیں کیا اور نہ ہی چکر لگایا ہے، وہ اسے پوچھنے لگی۔ پھپھو جان میں بالکل ابھی فائنل ایئر کے پیپر دے کر فارغ ہوئی ہوں، پھر بھائی کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں تو ٹائم ہی نہیں ملا، آپ نے بلایا تو ضرور آؤں گی، وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تو انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگا کر پیار کیا۔ مہندی کی تقریب عروج پر تھی، سب اپنی اپنی تیاریوں میں مشغول تھے۔ مہندی چونکہ کمبائن تھی، اس کا انتظام باہر لان میں کیا گیا تھا۔ سنان اس وقت اپنی تیاریوں میں مصروف تھی۔ آج کافی عرصے کے بعد وہ دل سے تیار ہوئی تھی۔ واسع اور ہانیہ کو اسٹیج تک باری باری لایا گیا تھا۔ جس وقت سنان ہانیہ کو مہندی لگانے کے لیے اسٹیج پر آئی تو سامنے ہی اسے یاشار سکندر اپنی طرف متوجہ نظر آیا تھا۔ یاشار سکندر آج 1 سال بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر سنان کی کہی گئی ساری باتیں ذہن میں چلی آئیں۔ یاشار سکندر کے دل میں کچھ کھونے کا احساس جاگا تھا۔ وہ اس وقت اپنے ارد گرد سے بے نیاز اسے ہی دیکھ رہا تھا جو آج اسے نظر انداز کر کے چلی گئی تھی۔ ربیہ نے یاشار سکندر کو 1-2 بار پکارا تو وہ ہوش کی دنیا میں آیا۔ یاشار کیا بات ہے؟ ربیہ نے کھوجتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کچھ نہیں، وہ غیر دماغی سے بولا۔ ربیہ حیران سی ہو گئی۔ مہندی کی تقریب جیسے ہی ختم ہوئی تو وہ اماں جان سے ضروری کام کا بہانہ کر کے واپس چلا آیا تھا۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ ایسا کیوں ہوا، کیوں وہ اس سے بھاگ کر چلا آیا، کیوں اس سے دور ہوا۔ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہی سوچے جا رہا تھا۔ شادی کی تقریب ختم ہوئی تو اماں جان نے بھی واپسی کا پروگرام بنا لیا۔ ربیہ یاشار سکندر کے واپس چلے جانے کی وجہ سے شش و پنج میں تھی کہ آخر ایسی کون سی بات ہو گئی جو وہ واپس چلا آیا۔ جس وقت وہ گاؤں پہنچے شام ہو چکی تھی۔ ربیہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے کو اندھیرے میں ڈوبا ہوا پایا۔ اس نے لائٹ آن کر دی۔ سامنے ہی یاشار سکندر ایزی چیئر پر آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ یاشار، وہ اسے پکارتی ہوئی آگے بڑھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ سنان پلیز لائٹ آف کر دو، وہ تیزی سے بولا، مگر سامنے کھڑی ربیہ کو دیکھ کر اسے اپنے الفاظ کا احساس ہوا۔ ربیہ کا چہرہ اس وقت غم و غصے کی تصویر بنا ہوا تھا۔ اچھا اب میں سمجھی یہ کیا چکر ہے، کون سا ضروری کام تھا جو آپ کو کرنا تھا، آپ کو تو اپنا غم منانا تھا۔ وہ ہاتھ نچا کر بولی، پلیز ربیہ آئی ایم سوری، غلطی سے میرے منہ سے سنان۔ وہ وضاحت دینے لگا تو درمیان میں ہی ربیہ نے اس کو ٹوک دیا۔ کیا غلطی سے؟ آپ تو خود کو بہت میچور سمجھتے تھے، تو یہ ٹین ایجرز والی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں اس وقت آپ اپنی ناکام محبت کا غم منا رہے ہیں؟ وہ سوالیہ انداز سے بولی۔ ربیہ شٹ اپ، بند کرو اپنی فضول گوئی۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ ربیہ رونے لگی۔ دیکھو ربیہ، وہ مجھے بالکل امان کی طرح عزیز ہے، کیوں غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہو؟ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، جب وہ آپ کو پسند تھی تو اسی سے شادی کر لیتے، آپ نے میری زندگی کو کیوں تباہ کیا؟ وہ زور زور سے چیختے ہوئے بولی۔ یاشار نے بمشکل خود کو ہاتھ اٹھانے سے روکا تھا۔ اتنے میں اماں جان بھی شور کی آواز سن کر آ گئی۔ ربیہ انہیں بھی سنانے لگی، ان کا ضبط جواب دے گیا۔ اماں جان آپ ہی سمجھائیں اسے، بند کرے یہ اپنی بکواس، وہ کہہ کر خود کمرے سے باہر آ گیا۔ اماں جان نے تحمل سے ربیہ سے لڑائی کی وجہ پوچھی تو اس نے چیختے ہوئے انہیں صورتحال بتائی اور ساتھ ہی انہیں بھی قصوروار ٹھہرا دیا۔ اماں جان سر تھام کے رہ گئی۔
یاشار سکندر واپس چلا گیا۔ ربیہ اس سے ناراض تھی۔ یاشار نے اسے منانے کی بہت کوشش کی مگر بے سود۔ وہ کچھ سننے کو تیار نہ تھی۔ اس کے دل میں شک کا کانٹا چپ چکا تھا۔ یاشار سکندر کے جانے کے ٹھیک ایک ہفتے بعد اماں جان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ امان تو یہاں ہوتا نہیں تھا۔ ربیہ نے گھر میں ہی انہیں کچھ دوا وغیرہ دے دی اور اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئی۔ اماں جان بخار میں تڑپ رہی تھی اور ربیہ صبح کالج چلی گئی۔ واپس آئی تو یاشار سکندر کو گھر میں موجود پایا۔ تم نے مجھے فون کیوں نہیں کیا کہ اماں جان کی طبیعت اتنی سخت خراب ہے؟ وہ اس کے سر پہ سوار پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا معمولی سا بخار ہے، جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے بھی میں نے آپ کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ویسے بھی اور تھوڑے غم ہیں آپ کو، وہ دلیری سے بولی۔ یاشار سکندر اس کی آخری بات تو برداشت کر گیا۔ واہ ربیہ بیگم واہ، جب تمہارا بھائی جیل میں تھا تو اس وقت تمہیں احساس نہ ہوا کہ میں پریشان ہوں گا؟ سارا رستہ میں نے اس دن پریشانی میں گزارا اور اب جبکہ اماں جان اتنی سخت بیمار ہے تو تم نے مناسب نہیں سمجھا۔ کیسی عورت ہو تم؟ وہ افسوس سے بولا۔ ہاں میں بری ہوں، تو پھر کیوں مجھ سے شادی کی آپ نے؟ اپنی اس سنان سے کر لیتے نا، جس نے نہ جانے کیا کھول کر پلا دیا ہے آپ کو۔ صرف وہی دکھائی دیتی ہے اور سنائی بھی وہی دیتی ہے۔ وہ کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ یاشار سکندر نے تعصب سے جاتی ہوئی ربیہ کو دیکھا جو اپنا گھر برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی، مگر وہ افسوس کے علاوہ اور کیا کر سکتا تھا؟ اس وقت اسے صرف اماں جان کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ اسے اب ربیہ پر اعتبار نہیں رہا تھا، نہ جانے اس کی غیر موجودگی میں وہ اماں جان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھے۔ وہ شہر واپس آ گیا تھا مگر اسے مسلسل اماں جان کی فکر تھی۔ اسے اب اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ ربیہ اس کے لیے بالکل اچھی بیوی ثابت نہیں ہوئی تھی۔ وہ صرف اور صرف اپنا مفاد سوچتی تھی، جسے اپنے علاوہ کسی اور کی پرواہ نہیں تھی۔ دوسروں کو علم سکھانے والی یہ بات نہیں جانتی تھی کہ انسانیت کے کس طرح کام آیا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود اسے ربیہ کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر گزارنا تھا۔ سمجھوتے کی شکل ضرور موجود تھی۔ وہ روز فون کر کے اماں جان کی خیریت دریافت کرتا۔ اس طرح ان سے بات کر کے اسے اطمینان ہو جاتا کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ربیہ سے بھی کبھی کبھار بات چیت ہو جاتی۔ اس کا رویہ اب کافی جارحانہ ہو چکا تھا۔ وہ اس سے اکھڑی اکھڑی رہنے لگی۔ اس کے بھائی کو بھی سزا ہو چکی تھی، اس بات کا بھی اسے کافی دکھ تھا۔ وہ اس دن بھی اپنے آفس سے سیدھا گھر جا رہا تھا کہ رستے میں ہی مرتضیٰ ماموں کا فون آ گیا۔ جی ماموں خیریت، آپ نے کال کی؟ اس نے حیرت سے دریافت کیا۔ خیریت ہی تو نہیں ہے، ہمارے یہاں اگر ابھی پہنچ سکو تو آ جاؤ، مرتضیٰ ماموں نے کافی سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ سوچتا ہوا وہاں پہنچا، سبھی بیٹھے شاید اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سب کو سلام کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا ہے میں نے جو اب اس قدر غصہ کر رہے ہیں مجھ پر؟ وہ انجان بنتے ہوئے بولی۔ اچھا تو اب تمہیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم کیوں گئی مصطفیٰ ماموں کے گھر؟ کیوں تم نے وہاں جا کر بکواس کی؟ وہ اسے دونوں بازو سے پکڑتے ہوئے بولا تھا۔ میں نے ٹھیک کیا جو وہاں گئی، اور جو کچھ وہاں جا کر کہا وہ بالکل سچ ہے۔ آخر ان کو بھی تو اپنی بیٹی کے… ابھی اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ یاشار سکندر کا بھاری ہاتھ اس پر اٹھ گیا۔ جھوٹ ہے یہ سب، اس نے کبھی میرا گھر برباد کرنے کی کوشش نہیں کی، یاشار سکندر غصے سے بولا۔ ربیہ گال پہ ہاتھ رکھے زور سے چیخنے لگی۔ بند کرو بکواس اپنی، اگر آئندہ تم نے سنان کے بارے میں کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے وارن کرتا پھر سے گاڑی میں آ بیٹھا اور گاڑی شہر کے راستے پر ڈال دی۔ اس کی گاڑی اس وقت ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ اسے ربیہ پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ اتنی بڑی بات اس نے کر دی کہ وہ اب کسی سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھا کہ اس کی گاڑی سامنے سے آتی گاڑی سے جا ٹکرائی تھی۔ اماں جان کو جب ایکسیڈنٹ کی اطلاع ملی تو انہوں نے ربیہ سے ساتھ چلنے کو کہا، لیکن اس نے کمال بے مروتی سے انکار کر دیا۔ اماں جان تعصب سے اسے دیکھنے لگی، لیکن وہ بے نیازی سے اندر بڑھ گئی تھی۔ اماں جان ہمسائے کے بیٹے کے ساتھ شہر روانہ ہوئی اور ساتھ ہی بھائیوں کو بھی فون کر دیا۔ جس وقت وہ ہسپتال پہنچی سبھی آ چکے تھے۔ یاشار سکندر اس وقت بے ہوش تھا۔ وہ سب آپریشن تھیٹر کے باہر پریشان کھڑے تھے۔ اتنے میں ڈاکٹر باہر آ گیا۔ یاشار صاحب کے ساتھ کون ہے؟ مرتضیٰ ماموں اور واسع ڈاکٹر کی طرف بڑھے تھے۔ اماں جان بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مریض کا خون بہت بہہ چکا ہے، آپ لوگ فوراً خون کا بندوبست کریں، ڈاکٹر نے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ خطرے کی تو کوئی بات نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ مرتضیٰ صاحب نے پوچھا۔ دیکھیں فی الحال تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ایکسیڈنٹ بہت شدید نوعیت کا تھا، ان کی ٹانگوں پر کافی چوٹیں آئی ہیں، آپ لوگ بس دعا کریں۔ ڈاکٹر اندر کی طرف بڑھ گیا جبکہ مرتضیٰ صاحب فرحانہ بیگم کو تسلی دینے لگے جو روتی آنکھوں سے اللہ کو یاد کر رہی تھی۔ سنان کو جب یاشار کے ایکسیڈنٹ کا پتہ چلا تو وہ سکتے کسی کیفیت میں چلی گئی تھی۔
ہانیہ سے تسلی دیتے ہوئے خود بھی رو پڑی۔ سنان اسے خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ سنان، ہوش کرو، ابھی کوئی اچھی اطلاع ان کے بارے میں آ جائے گی۔ سنان، ہانیہ نے اسے کندھے سے ہلایا تو وہ بلک بلک کر اس کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ اس وقت شاید اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ ہانیہ اسے ساتھ دلائے دلاسا دے رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے تک آپریشن تھیٹر کے باہر وہ انتظار کرتے رہے۔ جب ڈاکٹر نکلا تو واسع اس کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر صاحب، سب خیریت تو ہے نا؟ واسع نے پوچھا۔ جی باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن ہم ان کی ٹانگوں کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتے۔ 50% چانسز ہیں، باقی اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ ہم تو صرف کوشش کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر آگے بڑھ گیا۔ اماں جان وہیں بیٹھ کے رونے لگی تھی۔ مرتضیٰ صاحب اور واسع خود شوق میں تھے۔ گھر پر بھی اطلاع کر دی گئی تھی۔ سنان سمیت سبھی سکتے کی حالت میں تھے، خبر ہی ایسی تھی۔ فرحانہ بیگم بیٹے کی حالت دیکھ کر مزید غمزدہ ہو گئی تھی۔ سبھی فرحانہ بیگم کو دلاسا دے رہے تھے، لیکن یہ زخم ایسا تھا کہ جو آہستہ آہستہ ہی بڑھنا تھا۔ ربیہ فرحانہ بیگم کے اسپتال جانے کے بعد ہی اپنے میکے چلی آئی تھی۔ جب اسے یاشار سکندر کی ٹانگوں کے کچلنے کا پتہ چلا اور ساتھ ہی یہ خبر کہ شاید ہی وہ اب دوبارہ کبھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے، تو اس نے خلا کا نوٹس بھی بھجوا دیا تھا۔ اماں جان جو بیٹے کے لیے پہلے ہی بہت پریشان تھی، اس بات نے ان کے غم میں مزید اضافہ کر دیا۔ یاشار سکندر سب جان چکا تھا۔ اماں جان، یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا، بھلا ایک ڈسیبل شخص کے ساتھ کون پوری زندگی گزار سکتا ہے؟ وہ بیڈ پر دراز آنکھیں موندے ہوئے بولا تھا تو اس کی بند آنکھوں سے آنسو گرنے کو بےتاب سے ہوئے تھے۔ اس نے بدوقت ان پر قابو پا لیا۔ اماں جان بیٹے کی لاچارگی دیکھ کر رو پڑی تھی، پھر بیٹے کی ہمت باندھتے ہوئے بولی، بیٹا تم ہمت سے کام لو، اپنے آپ کو سنبھالو، ہم سب کو تمہاری ضرورت ہے۔ ویسے بھی ڈاکٹر نے امید دلائی ہے کہ اگر تم خود کوشش کرو تو تھوڑی بہتری لا سکتے ہو۔ پھر ہم 6 ماہ کے بعد تمہارا آپریشن کروائیں گے، یہاں علاج نہ ہو سکا تو ہم باہر لے جائیں گے، انشاءاللہ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اماں جان اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی۔ سنان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی ہانیہ کو اپنے انتظار میں بیٹھے دیکھا۔ کیا بات ہے، کچھ پریشان نظر آ رہی ہو؟ سنان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ بات ہی کچھ ایسی ہے، ابھی پھپھو کی کال آئی تھی، یاشار بھائی نے ربیہ کو طلاق دے دی۔ ہانیہ نے جیسے دھماکہ کیا۔ سنان نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ربیہ کو بہت چاہتے تھے۔ سنان نے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ ہاں، لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ ربیہ نے خود خلا کا نوٹس بھجوایا ہے۔ ربیہ کو جب پتا چلا کہ یاشار بھائی اب شاید ہی عمر بھر اپنی ٹانگوں پر چل سکیں، اس لیے انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ سنان نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہانیہ، کیا ربیہ کو ان سے محبت نہیں تھی؟ وہ اس کے کندھے پر سرکتے ہوئے بولی۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہانیہ کوئی جواب نہ دے سکی۔ ہانیہ، انہوں نے میرا نام تو نہیں لیا نا؟ سنان ربیہ کے حوالے سے خوفزدہ تھی۔ بھلا تمہارا نام کیوں لیں گی وہ؟ تم تو انہیں جانتی بھی نہیں تھی۔ ربیہ نے یاشار بھائی کی زندگی مشکل میں ڈال رکھی تھی، پھپھو کو بھی اتنا تنگ کر رکھا تھا۔ یاشار بھائی کی صورت میں وہ سمجھوتا کر رہی تھی بس، لیکن ربیہ کسی طور پہ نہ مانی۔ پھپھو تک اسے منانے اس کے گھر گئیں، مگر ان کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ ہانیہ نے اسے تفصیلاً آگاہ کیا۔ یاشار سکندر تقریباً 2 ماہ ہاسپٹل رہنے کے بعد گھر آ چکا تھا۔ فرحانہ بیگم نے گھر آتے ہی بیٹے کا صدقہ اتارا۔ ڈاکٹرز نے یاشار سکندر کو آہستہ آہستہ ایکسرسائز کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب وہ سپاہی گل محمد کی زیر نگرانی روزانہ تھوڑی بہت ایکسرسائز کر رہا تھا۔ گل محمد اس کے محکمے کا بندہ تھا جو شہر میں اس کے کام کاج کے لیے ساتھ دیتا تھا۔ ڈاکٹر نے امید دلائی تھی کہ اگر وہ خود کوشش کرے، ہمت کرے تو 6 ماہ بعد آپریشن کے قابل ہو جائے گا۔ 3 ماہ ایکسیڈنٹ کو ہو چکے تھے، لیکن صورتحال حوصلہ افزا نہیں تھی۔ وہ سہارے کے باوجود چند قدم سے زیادہ نہیں چل سکتا تھا۔ اماں جان بیٹے کو دیکھ کر اندر ہی اندر ہمت و حوصلہ بھی ہار رہی تھی۔ شہر سے سب ملنے گاؤں آئے تھے، لیکن سنان نہیں آئی تھی۔ اسے خود کو بہت مصروف کر لیا تھا۔ ماسٹرز کرنے کے بعد وہ آج کل ایک بینک میں جاب کر رہی تھی۔ یاشار سکندر کو یوں لگا جیسے وہ بھی ربیہ کی طرح سے دور جانا چاہ رہی ہے۔ اسی سوچ نے یاشار کے دل میں پھر سے غم و غصے کو بھر دیا تھا۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالے۔ اماں جان پچھلے 1 ہفتے سے بیٹے کی حالت دیکھ رہی تھی۔ اسے ایکسرسائز کرنا چھوڑ دی تھی، بات کرنا کم کر دی تھی، لیکن کہ انہی دنوں سنان کا فون آ گیا۔ ہیلو، یاشار سکندر سپیکنگ۔ یاشار کی آواز سنان کے دل پر دستک کی طرح لگی، مگر اس نے خود کو کمپوز کیا۔ اے ایس پی صاحب، بہت افسوس ہوا، آپ کی محبت آپ کو چھوڑ کر چلے گی۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ کی عیادت کو نہیں آئی، الٹا آپ کے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے
نمک چھڑک رہی ہوں. کیا کروں, یہ عادت بھی آپ سے ہی سیکھی ہے. یاشار سکندر جو اس کی گفتگو خاموشی سے سن رہا تھا, وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سنان اس سے کبھی ایسے بھی بات کر سکتی ہے. اس نے غصے سے موبائل دیوار پہ دے مارا اور تب سے وہ سنان پر آیا غصہ دوسروں پر اتار رہا تھا. سنان, تم جانتی ہو تم نے کتنا دل دکھایا ہے یاشار بھائی کا. میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم اس طرح سے بدلا لوگی ان سے. ہانیہ سنان سے اس دن سے ناراض تھی جس دن سے اس نے یاشار کو فون کیا تھا. ہانیہ, میں جانتی ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ برا کیا ہے. انہیں میری بات سن کر دکھ ہوا ہوگا. نہ جانے کیوں ہانیہ میں چاہتی ہوں وہ مجھے ڈانٹیں, بالکل ویسے ہی جیسے پہلے ڈانٹتے تھے, غصہ کرتے تھے. وہ جان جائیں کہ میں کیا چاہتی ہوں, وہ جان جائیں کہ میں ان کو کیوں یہ سب کچھ کہہ رہی ہوں. وہ نم لہجے میں بولی. ہانیہ, میں انہیں بے بس نہیں دیکھ سکتی, شاید اسی لیے انہیں غصہ دلا رہی ہوں. تم جانتی ہو وہ مجھے بے حد عزیز ہے, اور جو کچھ بھی میں نے ان سے کہا ہے میں ان سے اس کی معافی بھی مانگ لوں گی. پہلے وہ ہمت ہارنا چھوڑ دیں, پھر ابھی انہیں تھوڑا سبق بھی تو سکھانے کی ضرورت ہے. وہ مسکراتے ہوئے بولی. تم کبھی نہیں سدھر سکتی. ہانیہ سے چڑھاتے ہوئے بولی تو وہ بھی اس کے ساتھ مسکرانے لگی. خان ولا میں آج کل سنان کی شادی کی باتیں ہو رہی تھیں. ایک دو بہت اچھے رشتے بھی آئے ہوئے تھے. مرتضیٰ خان ان دونوں میں سے کسی ایک کو مثبت جواب دینے کا ارادہ رکھتے تھے. اسی مقصد کے لیے ہانیہ کو سنان کے پاس اس کی مرضی پوچھنے کے لیے بھیجا گیا. سنان تو سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گئی. ہانیہ, تم کہہ دو میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی. سنان سنجیدگی سے بولی. سنان, دیکھو دونوں لڑکے اچھے گھرانوں کے ہیں. مرتضیٰ انکل نے تمہاری مرضی پوچھنے کو کہا ہے تو بتاؤ میں ان کو کیا جواب دوں. ہانیہ سے سمجھاتے ہوئے بولی. تم کہہ دو میں نے انکار کر دیا ہے. پاپا پوچھیں گے تو میں کوئی نہ کوئی تسلی بخش جواب دے دوں گی انہیں. سنان پھر بولی. میں وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ ہانیہ نے سنجیدگی سے پوچھا. وجہ تم جانتی ہو. سنان بولی. سنان, کوئی نہیں مانے گا. پہلے کی بات اور تھی لیکن اب تم رہ لو گی ان کے ساتھ. ان کی بیوی تک تو ان کو چھوڑ کے چلی گئی ہے. ان کو ہانیہ نے پھر سمجھایا مگر وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھی. ہانیہ نے واسع کو ساری حقیقت بتا دی. واسع سن کر تو پہلے کچھ پل شوق میں چلا گیا. ہانیہ, تم سمجھاؤ اس بے وقوف لڑکی کو, پاپا کبھی نہیں مانیں گے. اور وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا. ہانیہ اس کی طرف متوجہ تھی. کیا یاشار بھائی نے کچھ کہا ہے اس سے؟ واسع نے پوچھا تو ہانیہ نے فوراً اس کی بات کی نفی کی. تو واسع کو کچھ اطمینان ہوا اور اس نے ایک سکون بھرا سانس لیا. آپ کیا مرتضیٰ انکل سے بات کریں گے؟ ہانیہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا. تمہارا دماغ صحیح ہے؟ پاپا کو میں اچھی طرح جانتا ہوں, وہ کبھی نہیں مانیں گے. یہ سچ ہے کہ ہم سب یاشار بھائی کو بہت چاہتے ہیں, لیکن سنان اور یاشار بھائی, پہلے اگر یہ بات ہوتی تو شاید مان لی جاتی, لیکن اب ان کے ایکسیڈنٹ کے بعد بہت مشکل ہے. اور ہانیہ سوچ رہی تھی کہ محبت کرنے والوں کو یہ سب سمجھانا بہت مشکل ہے کہ آپ اپنی محبت کو بھول جائیں. یاشار بھائی, آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے. ہانیہ واسع کے ساتھ یاشار سکندر کو دیکھنے آئی تو اس کے کمرے میں چلی آئی. یاشار سکندر نے کتاب گود میں رکھی اور اس کی طرف متوجہ ہوا. ہاں کہو, کیا بات ہے؟ یاشار سکندر کی آواز کمرے میں گونجی. سنان نے اس دن آپ کو فون کیا تھا, اس کا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا. ہانیہ آہستگی سے بولی. یاشار سکندر کا چہرہ غم و غصے سے سرخ ہو گیا. میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. وہ دو ٹوک لہجے میں بولا. یاشار بھائی پلیز میری بات پوری تو سنیں. وہ سنان کی پوزیشن کلیئر کرنا چاہتی تھی, حالانکہ سنان نے ایسا کرنے سے سختی سے منع کیا تھا. اور پھر ہانیہ نے یاشار سکندر کو ساری بات جھجکتے ہوئے بتا دی. ہانیہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا مگر یاشار کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا. ہانیہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ یاشار سکندر نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ اور بولنے سے روک دیا. وہ بالکل خاموش ہو گئی. اب تم جا سکتی ہو. یاشار سکندر کی آواز سنائی دی تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور پھر باہر آ گئی. یاشار سکندر نے اس کے جاتے ہی سنان کا نمبر ملا. سنان, سزا کے لیے تیار رہنا, میں بہت جلد تمہارے سامنے ہوں گا. ساتھ ہی فون کھٹاک سے بند کر دیا. یاشار سکندر کے لبوں پر اس وقت بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی اور دوسری طرف سنان کو ایک نئی فکر لاحق ہو چکی تھی. یاشار سکندر 6 ماہ بعد آج پھر سے ہسپتال میں موجود تھا. ڈاکٹر منصور نے کچھ ٹیسٹ کروانے کا کہا تھا. اب انہیں رپورٹ کا انتظار تھا. ڈاکٹر صاحب کتنے % چانسز ہیں؟ یاشار نے خود ڈاکٹر سے پوچھا. یہ سوال قبل از وقت ہے, رپورٹس کے بعد ہی بتایا جا سکتا ہے کہ آپریشن ہو سکتا ہے یا نہیں. ڈاکٹر نے تفصیلاً جواب دیا. رپورٹس آ گئیں تو اماں جان کی خوشی دیکھنے والی تھی. ڈاکٹرز کے مطابق کافی بہتری کے چانسز تھے. اماں جان, میں چاہتا ہوں ابھی کسی کو اس بارے میں نہ بتایا جائے. میں پہلے آپریشن کروا لوں تو پھر جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہوگا.
یاشار نے اماں جان سے اجازت طلب نظروں سے کہا تھا۔ لیکن بیٹا یہ کیسے ممکن ہے؟ تم نہیں جانتے جب سب کو پتا چلے گا تو وہ کتنا خوش ہوں گے۔ اماں جان نے اسے سمجھایا۔ وہ تو ٹھیک ہے اماں جان، میں یہ سب جانتا ہوں، لیکن پلیز ابھی کچھ دن رک جائے۔ یاشار نے اماں جان کے دونوں ہاتھ تھام لیے تو اماں جان نے بیٹے کی خاطر خاموشی اختیار کر لی۔ رپورٹس کلیئر ہونے کے ٹھیک 2 ہفتے بعد اس کا آپریشن کر دیا گیا۔ وہ 2 ماہ ہسپتال رہا اور جب وہ بغیر سہارے کے چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو ڈاکٹر نے اسے گھر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اماں جان نے اس کے منع کرنے کے باوجود سب کو اس خوشخبری کی اطلاع کر دی تھی۔ سبھی ملنے چلے آئے تھے۔ وہیں یاشار کو ہانیہ کی زبانی سنان کے اسلام آباد جانے کا پتہ چلا تھا، جہاں وہ انٹرنشپ کے لیے گئی ہوئی تھی۔ وہ سب اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ وہیں اماں جان نے مرتضیٰ صاحب سے سنان اور یاشار کے رشتے کی بات کر دی۔ یاشار حیران رہ گیا تھا کیونکہ اماں جان نے اسے کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ ہانیہ کو جب یہ پتا چلا تو اس کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ مرتضیٰ صاحب گہری سوچ میں گم تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ یاشار کی دوسری شادی تھی۔ اماں جان نے شاید اپنے بھائی کی سوچ پڑھ لی۔ مرتضیٰ بھائی، میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ سنان کو اپنی بہو بناؤ، لیکن شاید یاشار کی زندگی میں پہلے ربیہ کو آنا تھا۔ وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ سنان انشاءاللہ بہت خوش رہے گی یہاں۔ انہوں نے مزید کہا۔ یاشار کو بھی اب مرتضیٰ صاحب کی خاموشی نے پریشان سا کر دیا تھا۔ وہ ان کے چہرے کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ اسی دم مرتضیٰ ماموں نے فرحانہ بیگم اور پھر یاشار کی طرف دیکھا۔ سبھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ فرحانہ، یاشار مجھے بہت عزیز ہے، بالکل سنان کی طرح۔ اگر تم یہ سوال پہلے کرتی تو بھی میرا جواب ہاں ہی ہوتا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میری بیٹی یقیناً یاشار کے ساتھ اچھی زندگی گزارے گی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مرتضیٰ صاحب کے جواب نے وہاں بیٹھے تمام نفوس کو حیران کر دیا تھا اور پھر سب خوش دلی سے جھوم اٹھے تھے۔ ہانیہ جلد سے جلد یہ خبر سنان کو سنانا چاہتی تھی۔ یاشار نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ وہ خود اس پاگل لڑکی کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ ہانیہ نے پھر خاموشی اختیار کر لی۔ سنان جب واپس لوٹی تو سب نے بہت پرجوش استقبال کیا۔ وہ حیران سی رہ گئی، لیکن ساتھ ہی جب شادی کی خبر نے اسے چکرا کے رکھ دیا۔ میں ابھی پاپا سے بات کرتی ہوں۔ وہ بغیر سوچے سمجھے مرتضیٰ صاحب کے کمرے کی طرف چل دی۔ ٹی وی لاؤنج میں اسے ہانیہ مل گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ہانیہ نے پوچھا۔ پاپا سے کچھ بات کرنی ہے، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی تو ہانیہ سے زبردستی واپس کمرے میں لے آئی اور سمجھانے لگی۔ ہانیہ، تم مجھے بتا سکتی تھی نا، کیوں نہیں پہلے بتایا؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ وہ اس وقت اپنے آپ میں نہیں تھی۔ سنان، ہوش کے ناخن لو، کیوں تم سب کو پریشان کرتی رہتی ہو؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ہانیہ بولی۔ ہانیہ، میں تمہیں بتا رہی ہوں، مجھے کسی طارق وارق سے شادی نہیں کرنی، بتا دو سب کو، وہ تیز لہجے میں بولی۔ طارق؟ تمہیں کس نے کہا یہ سب؟ ہانیہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ پھر جب اپنی بات پر غور کیا تو فوراً بولی، میرا مطلب ہے تمہیں کس نے بتایا یہ؟ ہانیہ، ابھی فون آیا تھا یاشار سکندر کا، انہوں نے ہی مجھے بتایا ہے کہ وہ مجھے سزا دینا چاہتے ہیں، اسی لیے میری حالت سے محظوظ ہو رہے تھے۔ وہ بالکل رو دینے والی ہو گئی۔ ہانیہ بیچاری اس صورتحال میں کیا کر سکتی تھی؟ اسے تو خود یاشار نے سختی سے منع کیا تھا، بلکہ سب کو ہی منع کر رکھا تھا۔ سبھی کو اس کی نرالی منطق حیران کر گئی تھی۔ سنان شادی سے بار بار انکار کر رہی تھی، لیکن اس بات سے کسی کے سر پر جوں تک نہیں رنگی تھی۔ سب شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ انہی دنوں یاشار اماں جان کے ساتھ چلے آئے۔ سنان اور اماں جان کی ملاقات کافی عرصے بعد ہو رہی تھی۔ اماں جان نے اسے محبت سے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ یاشار واسے کے کمرے میں تھا۔ شاید سنان اور اس کی ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ پھپھو کے پاس کچھ دیر بیٹھتے ہوئے اسے یاشار سکندر کی شادی کا پتہ چلا۔ وہ حیرت سے پھپھو کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں، یاشار سکندر اب نہیں، اب میں آپ کو کسی اور کو ہونے نہیں دوں گی۔ آپ میرے تھے، میرے ہیں اور میرے ہی رہیں گے۔ وہ دل میں تہ کرتی پھپھو کے پاس سے اٹھی تھی اور سیدھی واسے کے کمرے میں چلی آئی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ لب پھچے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ سنان نے جیسے ہی لائٹ آن کی تو اس کی آنکھیں حیرت سے مزید پھیل گئی۔ یاشار سکندر سامنے ہی پوری شان سے صوفے پر برجمان تھا۔ وہ وہیں دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی ہو گئی۔ سنان، کیوں تنگ کر رہی ہو تم سب کو؟ جانتی ہو سب کتنا پریشان ہے تمہاری وجہ سے۔ یاشار سکندر نے بات کرنے میں پہل کی۔ وہ آج کافی عرصے بعد اسے اپنے روبرو دیکھ رہی تھی۔ میں کسی کو پریشان نہیں کری، اور نہ ہی میں کوئی بچی ہوں 22 سال کی، میں ایک میچورڈ لڑکی ہوں۔ وہ میچورڈ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ سنان، تم ایک خوبصورت پڑھی لکھی ہوئی لڑکی ہو، تمہیں کوئی بھی اچھا شخص مل سکتا ہے، تو پھر کیوں ضد کر رہی ہو؟ تم میں کس چیز کی کمی ہے؟ وہ آج اس سے واضح انداز میں پوچھ رہا تھا۔ وہ اس کے دل کا حال جاننا چاہتا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے قدموں میں آ بیٹھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، آپ کی کمی ہے، صرف آپ کی۔
آپ کو سب کی پرواہ ہے، سب کی فکر ہے، صرف میری پرواہ نہیں ہے. آپ کیوں نہیں مان جاتے؟ وہ آج اس سے شکوہ کر رہی تھی. وہ تو کب کا اس کی محبت میں ہار چکا تھا، بس اقرار کرنا باقی تھا. ایک ادھورے شخص کے ساتھ رہ لو گے تم؟ وہ اسے پھر آزمانے لگا. آپ ادھورے نہیں ہیں، میں ادھوری ہوں آپ کے بنا. اور جہاں تک اس حادثے کی بات ہے تو وہ کسی کے ساتھ بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے. میرے لیے آپ وہی یاشار سکندر ہیں، میں ربیہ نہیں ہوں جو آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں. نکال دیں یہ وہم اپنے دل و دماغ سے. وہ بہت خاموشی سے اسے سن رہا تھا. نہ جانے کیا ہوا کہ یاشار نے نہایت آہستگی سے اسے اپنے گھٹنوں پر دھرے اس کے خوبصورت ہاتھوں کو تھاما اور اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا. سنان نے سر اٹھا کر پہلے سے پھر اس کی ٹانگوں کی طرف دیکھا تھا، پھر اس کی آنکھوں میں حیرانگی تھی. آپ چل سکتے ہیں؟ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیوں چھپایا مجھ سے؟ آپ نے... اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے. یاشار سکندر جانتا تھا کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا. یاشار سکندر دھیرے سے مسکرایا اور ساتھ ہی ایک رنگ اسے پہنا دی. آپ نے بہت دیر کر دی، آپ ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں. وہ رنگ اتارتے ہوئے بولی تو یاشار نے اسے ایسا کرنے سے روکا. تمہاری شادی کسی طارق سے نہیں ہو رہی بلکہ یاشار سکندر سے ہو رہی ہے. ہاں سنان، تمہاری محبت کے آگے میں نے سر جھکا دیا ہے. تم جیت گئی، تمہاری محبت جیت گئی. میں تمہاری محبت میں ہار گیا ہوں. میں نے جسے محبت سمجھا تھا وہ محبت نہیں تھی، اور جو محبت تھی اسے میں نے کبھی محبت ہی نہیں سمجھا. سنان ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتی چلی گئی. ان لمحوں میں ہر شکوہ جو اسے کبھی یاشار سے تھا اب ختم ہو چکا تھا. جانتی ہو سنان، محبت اپنے ہونے کا یقین چاہتی ہے، اور مجھے اس محبت پر یقین ہو چکا ہے جو تم نے مجھ سے کی اور میں نے تم سے. یاشار سکندر کے اقرار نے اسے سچی خوشی دی تھی. وہ پل، وہ لمحہ آج اس کی زندگی میں آ چکا تھا جس کا تصور ہی اس کے لیے بہت خوش کن تھا. اور آج جب اس تصور نے حقیقت کا روپ دھارا تو اسے اپنی خوش بختی کا احساس شدت سے ہوا تھا. اسے اب زندگی کے تمام رنگ یاشار سکندر کے سنگ گزارنے تھے.